حکومتی وزراء تو مسلسل انکاری تھے کہ جی کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آنے والی، لیکن پچھلے ہفتے آپ کو پتا تھا کہ ترمیم آنے والی ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ جو چیز حکومتی وزراء کو نہیں پتا تھی آپ کو وہ پتہ لگ گئی؟ پاس بھی وہ جو ہے نا وہ سیٹھی صاحب کی طرح کی کوئی چڑیا بڑھیا ہے صحیح تو اس چڑیا نے بتایا. صحیح. تو سر آپ کی چڑیا نے آپ کو 28ویں ترمیم کا بتایا نہیں، کیونکہ فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب 28ویں کی تیاری پکڑ لیں. پہلے 27ویں کو اس کو تو نبیڑ لیں، پھر اس کے بعد اگلے کی تیاری پکڑیں. یہ واڈا صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ گلے میں اٹک جائے گی. صحیح. سر آج آپ کی بھی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا ڈسکشن ہوئی اور اس میں پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اسی بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جی اس میں ہمارے جو پارلیمانی گروپ تھا آج، تو پارلیمانی گروپ نے جو کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں پھر مولانا اعتماد میں لیں گے ڈیسیجن. کچھ فیصلہ تو پینڈ کر لیا ہے صحیح کہ ڈاکومنٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، اور کچھ پرنسپل ڈیسیجنز لے لیے گئے ہیں. صحیح. تو سر جو پینڈ کر لیا ہے تو وہ تو ڈیپینڈ کرے گا جب ڈاکومنٹ آ جائے گا، اور جو پرنسپل ڈیسیجن ہے وہ مولانا اناؤنس کریں گے. سر کیا ریزن ہے کہ ڈرافٹ کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا؟ یعنی پہلے تو بالکل انکاری رہے، پھر ڈرافٹ کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا، نہ جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا، نہ وکلا کے ساتھ شیئر کیا گیا. مطلب واٹ واز دا لاجک بیہائنڈ دس؟ میرا خیال ہے کہ اکثر حکومتی لوگوں کو بھی اکثر جو ہے نا پتہ نہیں ہے. ان کے یہاں بھی جو ہے نا وہ اڑتی جو باتیں آئی تھی وہ اسی صحیح. کو جو لیکن انہوں سر نے. آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ڈرافٹ میں فلی شامل ہیں اور وہ اس وقت بھی آفس میں اپنے آفس میں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو حکومتی وزراء تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا اور وہ خود ہی ڈرافٹ کر رہے تھے. عقیل صاحب سے احترام کے ساتھ، کیا یہ اسٹیٹمنٹ ان کا کوئی ایک ہفتے پہلے بھی اسی طرح سے تھا یا کچھ اور طرح نہیں، سے؟ وہ انکاری تھے، وہ ہمارے ہی پروگرام میں ہر دفعہ انہوں نے انکار ہی کیا تھا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ایک اور چیز شیئر کر دوں، ڈرافٹ جو ہے جو ان کے پاس جو اس کو ورکنگ پیپر کہہ لیں، ڈرافٹ کہہ لیں، جو میری انفارمیشن ہے دیٹ از پورلی ڈرافٹڈ. صحیح صحیح. تو سر یہ آپ نے جو بات کی کہ دس از پورلی ڈرافٹڈ، وہ تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا، جلدی فیصلے آئیں گے، عوام کو جلدی انصاف ملے گا، پھر ایگزیکٹوز کو اختیارات دے دیے جائیں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اس میں عوام کا فائدہ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں اس کی لینگویج کی بات کر رہا اچھا ہوں، صحیح میں لینگویج کی بات کر رہا ہوں. ویسے جو ہے نا یہ جو جلدی فیصلے آئیں گے، دودھ کی نہریں بہیں گی جس میں شہد بھی ملا ہوا ہوگا، یہ بات تو آپ کے سامنے 1 سال پہلے بھی گورنمنٹ نے کی. بالکل. سر بینگ اے لائر، بینگ اے ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ، یو آر اے سینئر لائر، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے تو از اٹ اے گڈ سائن فار ہماری جوڈیشری کے لیے یا نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ عوام کو کس چیز میں فائدہ ہے. عوام نے اس میں 78-79 سالوں میں کوئی ان کو سکھ کا سانس آیا ہے، تو پھر تو جو ہے نا آپ کہیے کہ جو کچھ کام کیا جا رہا ہے 78-79 سالوں ملک صحیح میں، اس کا نتیجہ جو ہے بہت اچھا نکلا ہے. اور اب اسی طرح سے مزید جو ہے نا وہ اچھے نتائج نکالنے کی طرف جو ہے کوئی صحیح 150 اور امینڈمنٹ لے آنی چاہیے. صحیح اگر عوام کی حالت پہلے سے خراب ہو گئی ہے پھر جو ہے آپ سوچ لیجیے کیا کرنا چاہیے. صحیح. اور سر یہ جو اب آرٹیکل 200 میں بھی کچھ چینجز کی بات کی جا رہی ہے، بینگ اے لائر آپ کیسے دیکھتے ہیں ججز کے ٹرانسفر کو؟ یعنی اس میں کیا حرج ہے اور کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی. جو پرپوز ڈرافٹ ہے میرے پاس کافی پڑی ہوئی ہے، یہ کسی وقت جو ہے مارانا چاہیں گے تو شیئر ہو جائے گا. اس میں بھی آرٹیکل 200 میں اسی طرح کی بات کی گئی تھی اور اس کو پھر صاحب نے نہیں پایا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں. جو کچھ شیئر کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے صحیح. ہیں. سر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی اچانک سے حکومت کو؟ سب کچھ ٹھیک تو چل رہا تھا. ہاں مجھے تو 26ویں ترمیم کی ضرورت کبھی پتہ نہیں کہ وہ کیوں پیش آئی تھی اس وہ وقت. تو سر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے کے لیے آئی تھی، کچھ خاص کیسز تھے ان کی وجہ سے آئی تھی. تو پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم کیا ہے. ویسے جو ہے نا نان ایشوز پہ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایشوز پہ نہ آئیں. صحیح اور جب ایشوز پہ آپ نہیں آئیں گے، آپ کے عوام جب ایشوز کے حوالے سے نہیں سوچیں گے، نان ایشوز پہ سوچتے رہیں گے، تو ان کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. اس ملک میں یہ پرابلم ہے کہ 75-79 سالوں میں نان ایشوز پہ سارے معاملے چلتے رہے ہیں، کبھی بھی ہم ایشوز پہ نہیں آئے. صحیح. سر بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟
78-79 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، مگر اس کے باوجود وہ نیشنل انٹرسٹ کا پتہ نہیں چلا۔ صحیح۔ اور سر اگر میں بات کروں کہ ہر چیز کا سیزن 2 آتا ہے، کل کو کیا یہی ترمیم یا یہی قانون یا یہی کورٹس ان کے اپنے گلے پڑ سکتے ہیں جو اس وقت حکومت ہے؟ کل کو یہ اپوزیشن میں ہوگی تو کیا کل کو یہ سب یہ فیس کر سکیں گے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں؟ کل جو کچھ آپ کھودتے ہیں، جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، اس میں خود بھی گرتے ہیں۔ تو یہ تو کہنا درست ہوگا کہ یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ میرا خیال یہی ہے، یہ گڑھا اپنے لیے کھودا جا رہا ہے، اور اس میں تمام اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور تمام سیاسی قوتیں اس میں باری باری گرتی رہتی ہیں۔ پھر جب گر پڑتی ہیں تو پھر کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو۔ صحیح۔ سر اگر میں تھوڑی پہلے کی بات کروں، 26ویں پہ جو 26ویں ترمیم تھی، مولانا صاحب اس میں اس کے خلاف تھے، لیکن پھر ووٹ دے دیا گیا، آلدو کہ اس میں سے بہت سی شکیں ایسی نکال دی گئیں جو ڈینجرس تھیں، بٹ ایٹ دا اینڈ ووٹ دے دیا مولانا صاحب نے۔ کیا اس دفعہ بھی وہ ووٹ دیں گے؟ نہیں، ایسا ہے نا، اس میں ووٹ دے دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا نام 26ویں ترمیم ہی رہا، صحیح۔ مگر 26ویں ترمیم کا اصل مسودہ آپ نے دیکھا؟ کیا اس میں جو چیزیں تھی اس کو مولانا نے نکالا یا نہیں نکالا؟ بڑی چھوٹی سی جو نا ہمارے پاس طاقت تھی پارلیمانی، اور اس کے زور کے اوپر مولانا نے سب کو اس کو قانون کو جس حد تک ٹھیک کر سکتے تھے، آج یہ ممکن ہے کہ اب بھی نہ ہو، صحیح۔ مگر جس اس کو درست کر سکتے تھے اس کو درست کروایا۔ تو اتنی چھوٹی سی طاقت کے ساتھ اتنا خوبصورتی سے کھیلنا جو ہے نا، میرا خیال ہے کوئی سیزن پالیٹیشین ہی کر سکتا ہے یہ سارا۔ تو سر جس طرح سے وہ ڈینجرس چیزیں نکلی تھیں، اب وہ ڈینجرس چیزیں آلموسٹ ایڈ ہو چکی ہیں، اور اس وقت سینٹ میں مولانا صاحب کی بہت اہمیت ہے، آپ لوگوں کے ووٹس بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ڈینجرس چیزیں تھیں اب تو وہ دوبارہ آ گئی ہیں، تو اب آپ لوگوں کو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ مولانا اسٹریٹجی بتائیں گے نا۔ آج اچھا، جو صحیح۔ معاملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، صحیح۔ ایک جو کہ ابھی ڈرافٹ دیکھنے سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ان اصولوں سے متعلق ہے جس کے بارے میں مولانا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اصول جو ہے وہ آج شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، آج نہ ہوگا تو کل تک ہو جائیں گے۔ صحیح۔ سر جسٹ ان کیس اگر حکومت آپ لوگوں کے کچھ پوائنٹس پہ نہیں آتی تو آپ کس طرح سے اس ترمیم کو روکیں گے؟ آپ کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیے، جب کوئی پارٹی جو ہے پارلیمان میں ہوتی ہے تو وہ اپنی پارلیمانی قوت کے ساتھ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں۔ صحیح۔ ہم دستور کے دائرے کے لوگ ہیں، اور ہر کام جو ہے ہم نے ہمیشہ دستور کے مطابق کیا۔ صحیح۔ سر ملکی سیاست پہ جاننا چاہوں گی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ایک دفعہ دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں، وہ کچھ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں نومبر سے۔ ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا کچھ فروٹفل رزلٹ ہوگا، یا بس یہ ویسے ہی وقتی طور پہ یہ سب کچھ جیسے پہلے ہو رہا تھا اسی طرح اب دوبارہ ہو رہا ہے؟ پہلے بھی شاید فائدہ ہو سکتا، مگر وہ آپ اگر کسی جو ہے نا جلوس کی قیادت جو ہے ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیں جو کہ اس کو جو ہے نا چھوڑ کے ادھر ادھر کھسک جائے، اور پتہ نہیں درجن اضلاع کراس کر کے اپنی راجدھانی میں پہنچ جائے، تو پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس میں یہ کیجولیٹیز ہونی تھی ان کے ہاں۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ نکلا یہ کہ 1 سال تک جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا ہل جل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی اگر وہ رہتے تو میرا خیال ہے کہ مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ان کا نومبر کا پروگرام ہے یا پلان ہے، صحیح۔ اور قانون کے دائرے میں، تو قانون کے دائرے کے اندر جو ہے نا جو کچھ بھی ہوگا وہ بہتر ہونا چاہیے۔